محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ کی 6 آیت میں جانے سے پہلے یہ جو 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا، مومن کون ہے اور مومن کیسے ترقی کرتے ہیں، اور ترقی کر لیتے ہیں تو وہی سب سے کامیاب ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ جو حقیقتیں کامیابی کی ہمیں مل گئیں وہ ہم چھوڑ کر نہ نکلیں۔ کئی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بس میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جو مومنوں کی جو صفات بتائی گئیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ متقین، متقی ہوتے ہیں، یعنی متقی ہونے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یہ ذہن بنا لینا کہ میں آج کے بعد کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا یہ کام میرے اللہ نے روکا ہے؟ نہیں کروں گا۔ جس چیز سے میرے اللہ نے مجھے روکا وہ میں نہیں کروں گا، اور جس چیز کو میرے اللہ نے مجھے کرنے کو کہا ہے میں کروں گا۔ یہ دل بنا لیں، تقوی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیے۔ دوستو، اگر یہ مرتے دم تک یہ سوچ رہی نا آخرت تو ہمیں ملے گی ہی، خبر ہماری جنت کا باغ بنے گی ہی انشاءاللہ، یہ دنیا میں کسی کی بھی کوئی بھی نصیحت سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا، سیلف ڈسپلن آ جائے گا، وقت کی حفاظت ہمیں آ جائے گی، ہم تہذیب یافتہ ہو جائیں گے۔ جس نوکری میں جائیں گے ہم کامیاب، جس بزنس میں جائیں گے ہم کامیاب۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، بانڈ پیپر ہے تو میں لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ متقین بن کر جینا شروع کر لیں گے، متقین بن کر جینا شروع کر لیں گے تو ہر قسم کی کامیابی، گھر میں عزت، خاندان میں عزت، بچے عزت کریں گے، بیوی عزت کرے گی، سسرال عزت کرے گا، محلے میں عزت رہے گی، چہرے نورانی ہو جائیں گے، غیبی مدد رہے گی، مشکل میں فرشتوں کی سہارا نظر آئے گا۔ اس چیز کو نہ چھوڑیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاروں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اللہ کامیابی دے گا۔ اور اس کے بعد اس چیز میں رہنا ہے، یہ سوچ ہماری بنی رہنا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کی جو چیزیں ہیں اس پر ہمارا ایمان آ جائے۔ جہنم ہے، یہ کام کروں گا تو جہنم میں ڈال دیں گے۔ بچوں کو سکھائیں، بچوں کو بار بار بچپن سے بولتے رہیں، بیٹے یہ کام کرے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، بیٹے آگ دیکھو کیسا جل رہی ہے، پھر جنت ہے، میرے فرشتے حساب لکھ رہے ہیں۔ یہ تمام غیبی چیزیں بار بار ذہن میں آتے رہنا، بار بار ذہن میں آتے رہنا۔ بھائی جھوٹ کو بار بار بول کر لوگ ہمیں وہی سچ بتا دیتے ہیں۔ آج جو حکومتیں چل رہی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، ہندوستان کی حکومت بھی، ان کا کام کیا ہے؟ پورا میڈیا ان کے پاس ہے، جھوٹ کو صبح شام بتا رہے ہیں ٹی وی چینلز پر، جھوٹ کو جھوٹ 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 جھوٹ۔ ہوتا کیا ہے؟ اسی کو لوگ ماننا شروع کر لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سچ کو بتاتے رہیں، اپنے دل کو بتاتے رہیں، بھائی جنت مس ہو جائے گی، جنت چھوٹ جائے گی، جنت چھوٹ جائے گی، اس کے پیچھے جاؤں گا تو حور چھوٹ جائے گی، یہاں جاؤں گا تو جہنم میں چلے جاؤں گا، میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ بات جب بار بار بولتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی ہماری سوچ بن جائے گی۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، غیب کی چیزوں پر ایمان مضبوط کرنا، خود بخود ہم کو نماز پر اقامت مل جائے گی۔ اس نماز کی پابندی آنے کے بعد وہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے نماز کی پابندی آئی، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2 چیزیں کمزور ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اس کو ماننا، حضور بولے رکنا رک جانا، حضور بولے ظلم نہیں کرنا نہیں کرنا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارا،
حضرت نے پوچھا کیوں مارے؟ نہیں مجھے غصہ آ گیا میں مار دیے۔ تو اب حضرت نے کہا بھائی حضور تم کو مارنے کی اجازت دیتے نہیں، قرآن میں ہے کہ پہلے بیوی کو سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو بستر سے الگ کرو، اگر نہ مانے تو مارو۔ اور کون سی غلطی پر؟ بڑی غلطی پر، نمک نہیں ڈالے وہ کو مارنا نہیں، انشاءاللہ وہ آیتیں بھی آئیں گی۔ تو مارو کا لفظ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا مارنا بتا رہے ہیں؟ دستی سے، اتنا ہی۔ تو جب حضرت نے کہا بیٹے حضور تم کو اجازت نہیں دیتے مارنے کی، اللہ والا تھا، مان لیا، معاف کرنا حضرت میں جا کے بیوی سے معافی مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ جو بولے وہی کروں گا، وہی سچ ہے، پھر آخرت پر یقین آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب۔ جب بھی اس تفسیر میں بیٹھیں، میری تفسیر جب بھی یہ تفسیر شروع ہوگی ان چیزوں کو ذہن میں لے کر آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ جو مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا چکا۔ اگر یہ ونڈوز بند کر دیے تو آواز نہیں آئے گی، ہو سکے تو کریں۔ ہاں، پہلا قسم مومن لوگ جو اس کتاب کو اپنا لیں گے، اس کتاب پر چلیں گے۔ اب دوسرے لوگ کون ہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کیے۔ حضور پڑھ رہے ہیں، حضور کا بیان کیسا ہوگا؟ وہ ہمارے بیان میں کبھی کبھار اثر ہو جاتا ہے، حضور کا بیان کیسا ہوگا؟ حضور کے زبان مبارک سے قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، تو اتنا سننے کے بعد بھی کہا کہ نہیں تمہاری باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو انکار کیے، کفر کیے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، ان کو اثر نہیں کرے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سمجھانے میں کوئی غلطی ہے، یہ نہ سمجھیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ماننے والے نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ وہ کافر ہیں جو مرتے دم تک مومن نہیں ہونے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ان کافروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب تک یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں نہیں ہے۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے ان کے بارے میں آیت نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہوں گے اللہ کو معلوم ہے ان کے بارے میں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، پیارا ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی نصیب میں کفر ہے۔ اچانک پڑھنے والا بچہ کیا حضرت کہاں سے نصیب میں کہاں سے لے کر آ گئے؟ عربی گرامر، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے، بے شک وہ لوگ جن کی نصیب میں کفر ہے، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آنے والی آیت میں اس کی وجہ ہے انشاءاللہ۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہی پارلیمنٹ تھی حضور کے خلاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے حضور کے خلاف مشرکین کے سردار جمع ہو کر حضور کو کیسے روکنا، صلی اللہ علیہ وسلم، دین پھیلانے سے حضور کو کیسے روکنا، لوگوں کو حضور کے ہونے سے کیسے روکنا، یہ میٹنگ چل رہی ہے۔ یہ میٹنگ میں بڑے بڑے لوگ حضور کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں،
ان بڑے بڑے لوگوں میں حضرت عمر بھی ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ابو جہل بھی ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، دونوں ہیں۔ لیکن اللہ اس آیت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، اللہ یہ آیت میں ابو جہل کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ دونوں حضور کو روکنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کا غرض الگ ہے۔ حضرت عمر فاروق اس لیے روکنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک وہ قرآن سنے نہیں تھے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے تک آپ نے قرآن سنا نہیں تھا۔ ان کی ذہن میں کیا تھا؟ محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے ہمارے میں دوریاں ہو گئی ہیں، باپ الگ مذہب، بیٹا الگ مذہب، بھائی الگ مذہب، بھائی الگ مذہب، چچا الگ مذہب، بھتیجا الگ مذہب۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم مکے والے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، دو حصے میں بٹ جائیں گے۔ جب مکے والے دو حصے میں بٹ جائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، جب ہم کمزور ہو جائیں گے تو کوئی دوسرا ہم کو اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اپنی قوم کو بچانے کے لیے وہ حضور سے دشمنی کر رہے ہیں، غلط فہمی۔ اور ابو جہل، اس کا مقصد الگ تھا، یہ قرآن سن چکا تھا۔ ہائے پیارا واقعہ ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں اس واقعے کو کہ تین بڑے کافر اس وقت، ابو جہل، اخنس بن شریق اور تیسرے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تینوں ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن پڑھاتے تھے وہاں یہ تینوں الگ الگ آئے۔ ابو سفیان کو معلوم نہیں ابو جہل آنے والا ہے، ابو جہل کو معلوم نہیں اخنس آنے والا ہے، یہ تینوں الگ الگ آئے قرآن سننے کے لیے، کیونکہ ان کو قرآن میں مزہ ملتا تھا۔ آئے تینوں الگ الگ بیٹھ کے سن رہے ہیں قرآن۔ جب باہر نکلے تینوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ کیوں آئے؟ قرآن، اچھا اس کے بعد ہمیں نہیں آنا ہے، ہمیں آتے سو دوسرے آدمیاں دیکھ لیے تو انہوں بھی آ جائیں گے۔ تب یہ تینوں مل کر آئندہ کل ہم نہیں آئیں گے، اگر ہم کو آتا ہوا دیکھ لے تو مجمع سب قرآن سن لے گا، ہم قرآن سے روکنے والے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرانے والے نہیں ہیں۔ پھر دوسرے دن تینوں چھپ چھپ کر آ گئے، پھر باہر نکل رہے تھے، ابھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ قرطبی میں ہے مولانا یہ قصہ، قرطبی میں ہے، معتبر قصہ ہے۔ پھر دوسرے دن بولے ہم ایک دوسرے نہیں آئیں گے، پھر نہیں آئیں گے۔ پھر تیسرے دن یہ تینوں آئے، آ کر پھنس گئے، اب پکا ارادہ کیے کہ چوتھے دن سے نہیں آئیں گے، نہیں آئے۔ ابھی جو اخنس بن شریق تھا یہ ابو سفیان کے پاس گیا، جا کر پوچھا ابو سفیان آپ نے سنا نا یہ قرآن آپ نے سنا، کیسا لگا؟ ابو سفیان نے کہا میں سنا ہوں لیکن مجھے چند سوالات ہیں میرے ذہن میں، چند ڈاؤٹس ہیں، وہ ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کا قرآن سے رکنے کی وجہ ان کو شک تھے، اللہ نے بعد ان کے شک پورے کیے، بدر دیکھنے کے بعد، احد دیکھنے کے بعد، خندق دیکھنے کے بعد، فتح مکہ دیکھنے کے بعد ان کے پورے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے، اور انہوں نے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا سوچا کہ اگر یہ بت ہمارے خدا ہوتے تو اتنی جنگوں میں ہمیں ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، محمد کے خدا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی سچا خدا ہے تو مسلمان ہوتے ہیں۔ ابو سفیان ان کو شک تھے، وہ شک جانے کے لیے اتنے سال لگ گئے۔ وہی اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس آیا، آ کر پوچھا ابو جہل تیری کیا رائے ہے اس قرآن کے بارے میں؟ ابو جہل کہتا ہے قرآن میں جو ہے پورے کا پورا سچا ہے، اور یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں۔ تو شریق پوچھتا ہے، اخنس پوچھتا ہے تو پھر کیوں تم محمد کی باتوں کا انکار کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں چھوڑ دیا تو بھی آپ مجھے یاد دلانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مجلس کیسی ہو؟ جب جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا مقصد کیا بن جائے؟ شاعر فرماتے ہیں، آپ بھی تھوڑا میں گنگناؤں، آپ کی بھی تھوڑا دلچسپی بڑھے۔
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سوتے وقت بھی حضور کی غلامی کا احساس ہو، اور جب صبح اٹھیں فجر کے لیے بھی حضور کی غلامی کا احساس ہو۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ موت آئے تو بھی حضور کی غلامی میں، محشر کے دن اٹھیں تو بھی درود پڑھتے ہوئے اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتا ہے کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں کیوں ایمان نہیں لائے؟ دیکھو وجہ الگ ہے، ابو سفیان کی وجہ الگ تھی۔ تو وہ آیت جو میں پڑھا، وہ لوگ جن کی نصیب میں کفر ہے، اے حبیب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس میں ابو سفیان نہیں آئے کہ ان کو شک تھا اس لیے مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بنو مخزوم، خاندان میرا بنو مخزوم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو عبدی مناف سے ہیں۔ ہمارے دو خاندانوں میں ٹکر چلتی ہے، فخر کی ٹکر چلتی ہے۔ کہتا ہے آتو فآتینا، انہوں نے خرچ کیا غریبوں پر، ہم نے بھی خرچ کیا۔ وحملوا فحملنا، انہوں نے بوجھ اٹھایا، ہم نے بھی بوجھ اٹھایا۔ اس کے بعد وَأَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا، انہوں نے کھلایا حاجیوں کو، ہم نے بھی کھلایا۔ یہاں تک کہ ہم دو قبیلے ایک گاڑی کے دو گھوڑوں کی طرح ہو گئے۔ اب بنو عبدی مناف کہہ رہے ہیں منا نبی یأتیہ الوحی من السماء، ہمارے میں سے ایک نبی آ گئے جن کو وحی آسمان سے اترتی ہے، فَأَنَّا نُدْرِكُ ذَلِكَ، ہم کہاں سے نبی لائیں گے؟ تو ہم نبی ان کو مان لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بنو عبدی مناف سے ہیں، یہ شرف بنو عبدی مناف کو مل جائے گا، ہم کو نہیں ملے گا۔ یہ کیا بلا ہے دیکھیے، یہ وہ بلا ہے جو مسلمان ہونے سے روکتی ہے۔ ہم میں بھی یہ بلائیں ہیں۔ میری تقریر جب سنیں تو ہمارے اندر بھی ایک بلا ہے، معلوم ہو جاتا غلطی ہماری، اب ہمیں مانے تو انہوں چڑھ جائیں گے نا، ارے انہوں چڑھے کی اترے کی غلطی تو کرے نا، بہو کو مار ڈلتے۔ اب آ کر پوچھتے ہو ہمیں نہیں ہمیں جا کو ہمیں مارے بولے تو چڑھ جائیں گے نا، یہ ابو جہل کے کام ہو گئے، غلطی ختم قصہ۔ اور ایک اور روایت میں ولید بن مغیرہ، یہ ایک بوڑھا آدمی، یہ بھی وہ آیت میں مراد ہے، یہ قرآن سن کر قرآن کی تعریف کرا۔ یہ ولید بن مغیرہ کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر اللہ نے محمد کو کیوں چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب بیماریاں ہم میں بھی ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ کل کا دن، میرے سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں آپ کے امام صاحب، تقوی میں بڑے ہوں گے، کل کا دن ان کی تفسیر میری تفسیر سے اچھی ہو گئی تو یہی بیماری میرے اندر شیطان لائے گا۔ میں اتنا بڑا مفسر، وہ میرے شاگرد، وہ کیسے آ گئے؟ یہ بیماری ہم سب کے اندر ہے۔ اس وقت ہم کو کیا کہنا ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ پوچھتا ہے اللہ کی رحمت تم بانٹنے والے ہو یا اللہ بانٹنے والا ہے؟ اللہ جسے چاہے اٹھاتا ہے، جسے چاہے گراتا ہے، تو اپنے آپ کو کوئی ویلیو دے کر مت رکھو۔ ہماری ویلیو کیا ہے؟ باپ کا نطفہ ہیں ہم، بس۔ اللہ بار بار کہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا؟ یہی ہماری حقیقت ہے، گندی جگہ سے نکلنے والے خطرے سے ہم بنے ہیں، یہی ہمیشہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھو، یہ بیماریاں نہیں آئیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ کی بیماری کیا؟ قرآن سنا، کہا کہ قرآن میٹھا ہے، بہت کچھ ہے، کیوں نہیں بنا؟ مجھے چھوڑ کر محمد کو کیوں چنا گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میں ان کو نبی مانوں گا تو مجھے ان کی پیروی کرنی پڑے گی، یہ بیماری۔ اب ابو جہل اور ولید بن مغیرہ طواف کر رہے تھے، دونوں حضور کے خلاف بول رہے ہیں۔ تب ابو جہل کہتا ہے واللہ انی عارف انہ صادق، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ نبی سچے ہیں۔ ولید نے کہا کیسے؟ ارے بھائی جوانی میں جھوٹ نہیں بولے، ساری جوانی سچے امانت دار ہم نے دیکھا،
اب یہ 40 کے اوپر ہو گئے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب کیوں جھوٹ بولیں گے؟ تو ولید بن مغیرہ نے پوچھا تو کیا تم ایمان لا رہے ہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز آ جائے، مزے سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ لیول پہ رہنا انشاءاللہ، کم سے کم وہ ثواب تو لے کر جائیں گے۔ فرشتے میری تفسیر سننے کے لیے آئے یا نہ آئے، صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانے کے لیے تو آئیں گے نا، صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانے کے لیے تو آئیں گے نا، اور وہ مدینہ پہنچے گا نا، اور کہیں گے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن کی تفسیر کی مجلس چل رہی ہے یا رسول اللہ، اس مجلس میں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتا ہے ابو جہل میں مان لوں گا تو مکے کی عورتیں کیا کہیں گی کہ میں محمد کا فالوور ہو گیا، یہ بیماری صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن لوگوں کو دوسری بیماریاں تھیں، اور ایک بیماری کیا تھی، اپنی جیسے یہودیوں کا سردار حیی بن اخطب، بڑا عالم، تورات کا ماہر، حضور آنے سے پہلے تک سب کو پکار پکار کر کہتا تھا صبر کرو، ہمارے نبی آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، جب وہ نبی نکلیں گے ہم ان کے ساتھ جا کر تم سب کو ہم ہرا دیں گے۔ اتنا نبی کے بارے میں جاننے والا، اللہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جب حضور آ گئے تو یہودیوں کے عالم جو تھے انہوں نے حضور کو دیکھ کر ایسے پہچانا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، پہچاننے کے باوجود یہ حیی بن اخطب انکار کر رہا ہے۔ یہ وہ آیت میں شامل ہے۔ کیوں انکار کر رہا ہے؟ یہ کہ اب تک ہم رشوت لے کے فتوے دیتے تھے، مالدار کے لیے الگ فتویٰ، غریب کے لیے الگ فتویٰ، دین کو اپنی مرضی سے موڑ کر پیسے کماتے تھے۔ ہم مالدار بڑے بڑے گاڑیوں میں اللہ بچائے اللہ بچائے، بڑے ہم مالدار ہو گئے، جھوٹ موٹ سب کر رہے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ لوٹ کر کھانا بند ہو جائے گا۔ کئی لوگ مسلمان نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کر کر، غریبوں پر ظلم کر کے، غریبوں کو جانور سمجھ کر، ان کی غریبی، ان کی مفلسی، ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی دولتیں جماتے تھے، اپنے مکانات بنتے تھے۔ ان لوگوں کو لگا کہ جب محمد کا پیغام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عرب کو عجمی پر فضیلت ہے، سب برابر ہیں۔ جب سب برابر ہیں تو سب کے برابر محنت کرنا پڑے گا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ جب جتنی بھی وجہ آتی رہیں گی ذہن میں بتاتا رہوں گا۔ تو یہ ان وجہوں سے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کچھ سنائیں یا نہ سنائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ ڈیسائیڈ کر دیے ہیں کہ ہم کو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کو پیاری ہیں۔ شرابی چھوڑتا نہیں نا، گنہگار چھوڑتا نہیں نا گناہ، وجہ کیا؟ اس کو چیزیں پیاری ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ قرآن قلوب ہے جمع، پلورل، اس کا سنگولر ہے قلب، دل۔ قرآن میں جب دل کہا گیا تو دماغ اور دل کو ملا کر قلب کہا گیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے قلب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو قرآن میں جب قلب کہا جائے، دماغ اور دل کو ملا کر قلب کہا جاتا ہے، یعنی کنیکٹڈ ہے، دماغ دل سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سیل کر دیتے نہیں، گھر لاک سیل کر دیتے، الیکشن میں ووٹ ہونے کے بعد سیل کر دیتے۔ سیل کرنے کے بعد کیا ہوتا؟ کوئی چیز باہر سے اندر جا نہیں سکتی، کوئی چیز اندر سے باہر آ نہیں سکتی۔ تو ان کے دلوں پر سیل لگ گئی ہے، تو اب ان کو نہ ہدایت اندر جائے گی، نہ ان کی گمراہی باہر آئے گی۔
وہ ابو جہل کا جو دیوانہ پن ہے وہ ایسے ہی دل میں رہے گا، ہدایت اندر نہیں جائے گی. اسے کہتے ہیں سیل. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے سننے پر بھی مہر لگا دی. ان کو سنائی نہیں دیتا. ایک بچہ بھاگتا رہا، با انہیں سنیں گا نہیں، با کیا اس کو نہیں سنائی دیتا ہے؟ اس کو سنائی دیتا. نکو با گر جائیں گا، با نکو با کتنا چیختے، اسے سنائی نہیں دیتا. اس کے کان میں تو بات جا رہی ہے لیکن وہ بات دل پہ نہیں پہنچ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کتنا بھی قرآن پڑھیں وہ کان میں لے گا نہیں آپ کی باتوں کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی سماعت پر مہر لگا دی. دو جگہ سے باتیں دل تک پہنچتی ہیں. ایک جو بات ہم سنتے ہیں وہ دل کو پہنچتی ہے، اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ دل کو پہنچتی ہے. اللہ کہتا ہے اب ان کا دیکھنا جو ہے، اللہ کہتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی نگاہوں پر غشاوہ، موٹا کا پردہ ہے. آنکھوں کے سامنے پردہ ہو گیا تو کیا دکھیں گا؟ نہیں. اب آپ پوچھیں گے اللہ دل پہ مہر لگا دیا، اللہ کانوں پر مہر لگا دیا، اللہ آنکھوں پر پردہ لگا دیا، تو ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ کے فضل سے وہ مہر ہمارے دل پہ نہیں لگی ہے. جسے آیتیں جتنا نصیحت پہنچا رہی ہیں، سمجھ جائیں کہ راستہ اتنا کلین سے دل پہ جا رہا ہے. نصیحتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، قریب ہے کہ ہمارے دل پہ بھی ٹھپا لگنے والا ہے. تو اللہ کر دیا تو ان کی غلطی کیا؟ غور سے سنیں. اللہ نے کیا ان کے کرتوت کی وجہ سے، وہ چیز ہی ایسی بن گئی جس پہ مہر لگنی تھی. مثال کے طور پر آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے تو ہم کیا بولیں گے؟ آگ جلا دی بولیں گے نا. غلطی آگ کی ہے یا ہاتھ ڈالنے والے کی ہے؟ آگ تو اپنے پاس تھی، اس نے آگ میں جا کر ہاتھ ڈالے گا تو آگ جلائے گی نا. تو جلانے والی آگ ہی ہے، لیکن غلطی آگ کی نہیں ہے، ہاتھ ڈالنے والے کی ہے. اسی طرح اللہ نے مہر لگایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں گندگیاں جما لیے. جب گندگیاں جمتے ہیں تو دل مہر لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم دکان میں بیکار ہو گئے، کامش نہیں کرتے، تو اونر کیا کرتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیتا، ہم کو نکال دیتا. تو اونر کی غلطی ہے یا جو کام نہیں کرا اس کی غلطی ہے؟ کام نہیں کرا اس کی غلطی ہے نا. ہم اس لائق ہو گئے کہ اس دکان میں نہ رہ سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح ہو گئے کہ ان کو اب یہ دل ہی ایسا ہو گیا، لیکن کرنے والا اللہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کو سوال آیا تو پوچھیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بتائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے سننے پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے آنکھوں پر، ان کے دیکھنے پر پردہ ہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع لایا ان کے دلوں پر. سننے کو اللہ نے مفرد لایا، ان کا ایک سننا، اور ان کی آنکھوں پر جمع. دل جمع، آنکھیں جمع، سننا ایک. کیوں؟ سننا سب کے لیے سیم ہے، سب کا سننا ایک ہی ہے سننا. لیکن جو دل ہے نا، سب کی دل کی حالت الگ ہے. ابو جہل کا دل کیوں مہر لگا؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا تھا؟ خاندان کا جذبہ تھا. ہوئی بن اخطب کے دل پر کیوں مہر لگا؟ اس کو دنیا ظالم کر کے دنیا لوٹنا تھا. ولید بن مغیرہ کے دل پر کیوں مہر لگا؟ اسے حضور سے حسد تھا. تو یہ جو دلوں پر مہر لگے، یہ الگ الگ قسم کے دل تھے، الگ الگ وجہ سے یہ برباد ہو کر تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا دلوں پر مہر لگا دیا. سننا جو ہے ایک ہی سننا ہے، سب کو سننے پر مہر لگایا. اور پھر ان کے آنکھوں پر، اب
اب آنکھیں الگ الگ ہیں، آنکھیں الگ الگ چیز دیکھ کر ہدایت لیتی ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر میں صحیح سے گاڑی چلانا، کوئی کسی گھر میں گیس لیک ہو گیا، مر گئے لوگ، دیکھا مجھے گیس بند کر کے رکھنا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو دیکھنا جو ہے الگ الگ چیزیں دیکھ کر، کوئی رنگ کو دیکھ کر، کوئی الگ چیز کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، کفر کرتا ہے۔ تو دیکھنے سب کے الگ ہیں، تو اللہ نے کہا آنکھوں پر مہر لگا دی۔ دل سب کی الگ وجہ سے گمراہ ہوئے، اللہ نے کہا دلوں پر مہر لگا دی، اور پھر سننے پر مہر لگا دی۔ دل تک چیزیں پہنچتی ہیں کان سے اور دیکھنے سے۔ اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ ہم کیسے تھے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، زیرو۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں سننا دیا۔ تو بچہ پہلے کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند رہتی ہیں، کتنے دن تک آنکھیں بند رہتی؟ ایک آدھا دن، ایک دن آنکھیں بند رہتی ہے، لیکن سنتا ہے۔ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جب ہم اذان کان میں دیتے ہیں مسکراتا ہے، مجھے تبھی لگ جاتا ہے کہ پاک روح آئی ہے۔ اس کا مطلب جو بچہ رویا خراب بچہ پیدا ہوگا نہ کو سمجھو، خالی اچھا ہی دیکھنا، برا ہی نہیں دیکھنا۔ تو بچہ سنتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں سننا دیا۔ اب وہ میسیج لیتا ہے، روتا رہتا ہے، اس کو خاموش ہو جاتا ہے۔ تو سن کر دل کو پہنچ کر دماغ کو بات پہنچی کہ اب رونا چھوڑنا ہے۔ وَالْأَبْصَارَ، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا دیتا ہے، بصارت دیتا ہے۔ تو جب بصارت آنے کے لیے بچے کو ٹائم لگتا، 2-3 مہینے لگ جاتے ہمارا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ میرے جب بھی 3 بچے ہیں الحمدللہ، انتظار رہتا کہ کب میری اولاد مجھے دیکھ کر پہچانے گی، 2-3 مہینے لگ جاتے، تو پھر وہ بصارت آتی۔ والافئدہ، پھر اللہ کہتا ہے میں پھر تمہارے دلوں کو دیتا ہوں، پھر سمجھنا شروع کرتا۔ لیکن جب مہر لگانی پڑی تو پہلے یہاں مہر لگانا، وہاں لگانا، یہاں لگانا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مہر لگی دلوں پر۔ مطلب کیا؟ نہیں سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا، حضور کے بنائے ہوئے طریقوں پر غور نہیں کرنا۔ میسج کہاں سے آیا؟ دل سے آیا نا۔ تو پہلے مہر یہاں لگی، یہاں لگنے کے بعد مہر کان پہ لگی، پھر مہر ان کے بصارت پر لگی۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بصارت کہہ رہا ہے، نظر نہیں کہہ رہا۔ نظر کا مطلب ہے خالی دیکھنا۔ اب میری بصارت بھی کام کر رہی ہے، میری نظر بھی کام کر رہی ہے۔ میری بصارت آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اور میری نظر پنکھوں کو بھی دیکھ رہی ہے، سوئچ باکس کو بھی دیکھ رہی ہے، پلر کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ گلاس کے باٹل کو بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن جس چیز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دماغ جس چیز کو مجھے دیکھنے کا حکم دے رہا ہے، وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، میرا دماغ لے رہا ہے۔ اور میرا دماغ جن چیزوں کو دیکھنے کا مجھے حکم نہیں دے رہا ہے، وہ چیزیں تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں میری آنکھیں میرے دل کو نہیں پہنچا رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ابوبکر صدیق حضور کو دیکھتے تھے تو ان سے ہدایت لینا سمجھ کر دیکھتے تھے، تو ان کو ہدایت ملتی تھی۔ ابو جہل جب دیکھتا تھا تو اس کا دل کہتا تھا کہ ان سے ہدایت نہیں لینا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بھی دکھا دیے، اس کو مانتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس بصیرت نہیں تھی، نظر تھی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہی ہم کو دل نماز پڑھنے کو کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب ہمارا دل تڑپتا رہتا ہے کہ میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے سدھر جاؤں، میں کیسے گناہ چھوڑ دوں، میں کیسے چنا چھوڑ دوں۔ جب دل میں یہ تڑپ آتی ہے، ایک ایک چیز ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب وہ دل میں تڑپ نہیں رہتی، بڑے سے بڑے مولانا آ جائیں، بڑی سے بڑی تقریر کر دیں، دل جیسا تھا ویسے کا ویسا رہے گا۔ فرق کیا ہے کہ دل میں وہ تڑپ نہیں ہے۔ وہ تڑپ لے کر بیٹھیں،
ہر کئی ایسے میری مجلس میں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر جملے پر آنکھوں سے آنسو روا، ہر جملے پر آنکھوں سے آنسو روا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کافر جو مسلمان نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہونا چاہتے ہیں، ان کے الگ الگ وجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے سننے پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ قرآن میں کبھی کہتا ہے عذاب علیم، الف لام یہ میم، عذاب علیم۔ ہم علیم نام رکھ دیتے، بلاتے علیم۔ علیم کا معنی ہے جاننے والا، علیم کا معنی ہے تکلیف دینے والا۔ اب نام بچے کا رکھ ڈالے علیم، کسی کا نام علیم ہے یہاں پر؟ نہیں ہے، نام علیم رکھ دیے اور بلا رہے ہیں علیم۔ تو علیم کا معنی ہے دردناک، درد پہنچانے والا عذاب۔ یہ چھوٹا عذاب ہے۔ یہ جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسے پہنچتا۔ شراب پیتا، پھیپھڑے چلے جاتے، غلطی کرتا، نقصان ہو جاتا۔ اور دوسرا اس سے تھوڑا خطرناک عذاب ہے عذاب مہین۔ مہین کا معنی ہے ذلیل کرنے والا عذاب۔ یہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نقصان بھی ہوتا اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کی عزت بھی چلے جاتی۔ لڑکی کے پیچھے جاتا، سب لوگ دیکھ لیتے، اسے بھی مار پڑتا، لوگوں کے دلوں میں عزت بھی چلے جاتی۔ یہ ہے عذاب مہین۔ اور اس سے بھی بڑا عذاب ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ مطلب کیا؟ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو علیم مہین سے کام نہیں چلے گا، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو عذاب عظیم دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ جو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم کچھ بھی کرو سدھرنے والے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی غلطی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو کبھی ڈیسائیڈ کر کر نہ بیٹھیں میں 25 سال شادی تک میں گناہ کرتا رہوں گا، رمضان کے چاند دکھنے تک گناہ کرتا رہوں گا، رمضان آگے بعد توبہ کر لوں گا، شب برات کی مغرب کی اذان تک گناہ کرتا رہوں گا، اس کے بعد توبہ کر لوں گا۔ یہ ڈیسائیڈ کر کر نہ بیٹھیں، کچھ بھی ہو جائے میں سود لیتا رہوں گا، یہ ڈیسائیڈ کر کر نہ بیٹھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ کہاں تک حالت رہنا ہماری؟ میں گناہ نہیں کرنا، میں گناہ نہیں کرنا، میں بچنا، غلطی سے گناہ ہو جاتا، پھر واپس توبہ، پھر میں بچنا، میں بچنا، میں بچنا، میں بچنا، غلطی سے توبہ ہو جاتا، پھر بچ جانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور دوسری بات، اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن کی نصیب میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کچھ چینج نہیں ہوگا۔ ہم مومن ہیں، لیکن ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈرانے والی حدیثیں کان میں پڑتی ہیں، ہمارے کان میں بھی ہم کو ڈرانے والی آیتیں پڑتی ہیں، لیکن یہ ڈرانے والی آیتیں، ڈرانے والی حدیثیں ہم کو کوئی فرق نہیں دیتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم بھی کافر ہونے کے قریب ہیں، ہم بھی کافر ہونے کے قریب ہیں، اللہ بچائے۔ اسی لیے حضور نے کہا ہم میں اور مشرکوں میں فرق کیا ہے؟ نماز چھوڑنا۔ میں یہی کہتا ہوں ایک وقت کی نماز بھی بے فکری کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، نماز کا ٹائم آیا کچھ بھی نہیں، ایک وقت کی نماز بھی جو بے فکری کے ساتھ چھوڑتا ہے اس کے دل میں ایمان نہ ہونے کی برابر ہے، اسی لیے چھوڑتا ہے۔ تو اگر آیتیں ہم کو ڈراتی نہیں ہیں، حضور کی حدیثیں ہمیں گناہ سے روکتی نہیں ہے،
تو ہمارا دل قریب ہے کافر ہونے کے، اور کئی لوگ کافر ہو کر مرتے ہیں۔ آج کئی مسلمان کرسچن ہو رہے ہیں، کئی مسلمان قادیانی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب گھنٹہ لگ گیا، شوگر آ گیا بھائی، 500 رہتا ہے شوگر، میکسیمم کتنا 500 شوگر ہے بھائی، شکر نکو کھاؤ، اس کے اوپر کھائے گا تو ختم ہے۔ سن لیا۔ اب ایک بڑی بات بتائی جا رہی ہے مجلس میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈرانا ہمیں گناہ کرنے سے نہیں روک رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دل کفر کے قریب ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے کافر ہو کر مرتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے جوانی میں مرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اور جیے گا تو اور نقصان پہنچائے گا، اس کے ماں باپ کو اور دل کو تکلیف دے گا، اسے جوانی میں ہی مار دو۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اور دوسرا عربی میں جو انذار ہے، انذرا ینذرو، انذار کا معنی کیا ہے؟ مصیبت آنے سے پہلے ڈرا دینا، اور مصیبت ابھی آئی نہیں، ڈرا دیے، اور اتنا وقت باقی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لے سکتے ہیں۔ اس طریقے کے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہے گئے شوگر کو ٹیسٹ کرے، آ گیا شوگر 250 آ گیا، ایک ہے 150 160 بتا رہا ہے، اس کو کہتا ہے ڈاکٹر پری ڈیابیٹک، ابھی ڈیابیٹک آیا نہیں ہے، پری ڈیابیٹک۔ ناؤ یو ٹیک پریکاشن، ایکسرسائز کرو، زیادہ چلو، پیٹ بھر کر مت کھاؤ، شکر زیادہ استعمال مت کرو، بتا دیتا ہے۔ تو مصیبت آنے سے پہلے بچنے کا ٹائم رہتے ہوئے جو ہم کو بتایا جاتا ہے یہ نعمت ہے نہیں ہے؟ بچہ ہمارا ابھی بھاگا نہیں، لڑکی ہماری کافر کے ساتھ بھاگی نہیں، آ کر کوئی بچانے والا بچا دیا، بھائی تمہاری بچی کو بچا لو نہیں تو نقصان ہونے والا ہے، اب بچا لیے تو کیا بھی نہیں ہوگا۔ تو مصیبت آنے سے پہلے کوئی ہم کو ڈرائے تو وہ ڈرانے والا نہیں، وہ ہم سے محبت کرنے ہو۔ تو ڈرانے والے محمد الرسول اللہ، یہ کیسا ڈرانا ڈرا رہے ہیں؟ بربادی سے پہلے ڈرا رہے ہیں، اور اتنا موقع ہے ہر ایک کے پاس کہ بچ جائے۔ اور یہ ڈر سنانے والا کس کی باتوں سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کی باتوں کے ذریعے سے ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ انذار میں حضور ہمارے دشمن نہیں ہیں، حضور کون ہم کو اس طریقے سے ڈراتا ہے؟ یعنی پھنسنے سے پہلے بچ جانے کے لیے جو ڈراتا ہے، کون ڈراتا ہے؟ جو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی ڈراتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہا انذار، یعنی بچنے سے پہلے آنے والی مصیبت سے ڈرانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ڈرانا اگر دل پہ اثر کر رہا ہے، الحمدللہ ترقیاں ہماری ہیں۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ انشاءاللہ المستعان تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں منافقوں کے بارے میں آئندہ تفسیر میں ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، مولا ہمارے دلوں کی تڑپ یہ رہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ ہماری کامیابی تیرے اور تیرے رسول کی باتوں پر چلنے سے ہی ہماری کامیابی ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے مولا قرآن کو سمجھنا ہمارے دل کا سکون بن جائے مولا قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہماری روح کی غذا بن جائے مولا ہمیں پھر سے قرآن سے جوڑ دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ